اب اس کے بعد نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد ہم نے یہ پوچھا کہ بھئی نکاح تو مسجد میں ہو گیا, اب یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ لڑکی والے لڑکی کے گھر جائیں گے, لڑکے والے لڑکے کے گھر جائیں گے. لڑکی والوں کے گھر پر لڑکے والوں کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے بھی نہیں شرعن. لڑکی والوں کے ذمہ کوئی دعوت نہیں ہے نکاح کے موقع پر. پھر ان لوگوں نے یہ بتایا کہ پہلے ہمارے پاس لڑکی والوں کے گھر پہ دعوت ہوتی تھی, لیکن اس میں بھی کچھ لمٹ تھی, کچھ حدود تھے کہ اتنے آدمیوں کی ہونا چاہیے, اتنا پکنا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں پکنا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. لیکن بعد میں ہم لوگ ہر سال جائزہ لیتے ہیں کہ اپنی بستی میں کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو نکاح کے لائق ہیں اور جن کا نکاح نہیں ہوا, اور اگر نہیں ہوا تو اس کی کیا وجوہات. تو وہ ہم کو معلوم ہوا ایسے موقعوں پر تحقیق اور جائزے کے موقع پر کہ یہ نکاح کے موقع پر کھلانے کی جو ذمہ داری لڑکی والوں پر پڑ رہی ہے یہ بھی ان کے لیے ذرا بوجھ بن رہی. تو لہذا ہماری جماعت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ سے لڑکی والوں کے گھر پر لڑکے والوں کی کوئی دعوت نہیں. ہاں البتہ اگر بارات باہر سے آئی ہو تو مہمان ہیں اور مہمان کا حق, لیکن یہ نہیں کہ اب چونکہ مہمانی مفت کا کھانا ہے لہذا ٹورسٹ نے بھر بھر کے لے جاؤ. وہاں انہوں نے حد متعین کر دی کہ اگر باہر سے بھی بارات آئے گی تو دونوں طرف کے آدمیوں کا ملا کر 40 کلو سے زیادہ نہیں پکے گا اور ایک آئٹم پکے گا. غرض نکاح کے موقع پر ان کے نزدیک لڑکی والوں کے پاس لڑکے والوں کی کوئی دعوت نہیں. انہوں نے بتایا کہ لڑکی والے اب اپنے مقام پر جائیں گے, لڑکے والے اپنے گھر جائیں گے, اور جو کچھ کھانا پینا ہے اپنے گھر میں اپنے اعتبار سے وہ کھائیں گے. اور شام میں لڑکی کو لینے کے لیے لڑکے والے کی طرف سے کچھ عورتیں جائیں گی اور وہ دلہن کو لے کر آ جائیں گی, اور وہ بھی کھانا نہیں کھاتی ہیں, ان کے لیے کچھ چائے پانی کا انتظام کر دیا جاتا ہے تو وہ چائے وغیرہ پی کر دلہن کو لے کر آ جاتی. ایک ایسے مقام پر جہاں کے لوگوں کو اللہ نے مال دیا اور ہم سے بہت زیادہ دیا, زمانے سے وہ لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں, عالی شان مکانات ہیں, مدراس میں ان کے کاروبار ہیں, اور روزانہ وہ پتہ نہیں بعض ایسے مالدار ہیں کہ بس مسلسل بیرون ممالک کے سفر کرتے ہیں, سارا مال ایکسپورٹ ہوتا ہے, مگر انہوں نے اپنے مال کو صحیح مصرف میں صرف کیا. میرے دوستو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر اللہ نے مال دیا تو اس کے صحیح مصرف بہت سے ہیں, اس کا مصرف شادی کی شان و شوکت اور نمائش نہیں. پھر وہاں انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد پھر ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق کر لیا جاتا ہے, اور ہماری بستی میں کوئی شادی خانہ بھی نہیں, گھر کے پاس ہی انتظام کر کے سب کھلا پلا دیا جاتا ہے. یہ ہے بھئی صحیح طریقہ, سادہ بنایا جائے, مالدار لوگوں پر بھی اس کی ذمہ داری ہے. یہ جو مقابلہ بازی ہے اپنی شان دکھانے کی, یہ اللہ کے نزدیک ہم کو نافرمان بنائے گی, گناہگار کرے. اس لیے مالدار حضرات اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں, اور ماشاءاللہ بہت سے اچھے نمونے بھی اس وقت سامنے آ رہے ہیں. میں راست ایسے لوگوں سے واقف ہوں, ڈاکٹرز ہیں اور مال رکھنے والے ہیں, ماشاءاللہ انہوں نے شادیاں ایسی کر کے دکھائی جو بالکل یا نمونہ, سادی سے سادی شادیاں. تو اس سلسلے میں مالدار حضرات وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں, اور شادی کی شان و شوکت کو اپنی عزت کا معیار نہ بنائے. شادی کی شان و شوکت عزت کا معیار نہیں. جب شادی کا موقع آتا ہے تو مال خرچ کرنے کی ذمہ داری شریعت نے مرد پر رکھی اور مہر مقرر کیا ہے, جو علامت ہے اس بات کی کہ شادی کے وقت جو کچھ اخراجات کی کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ مرد پر عائد ہوتی ہے, نہ کہ عورت پر. چنانچہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے نکاح کا قصہ دیکھ لیجیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح منظور فرما لیا تو کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے ہیں میں آپ ہی کے گھر کا پروردہ آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آیا ہوں, میرے پاس تو کچھ مال و متاع نہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لوہے کی زیرہ، لوہے کا وہ لباس جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، آپ نے پوچھا کہ لوہے کی فلاں زیرہ تم کو فلاں جنگ میں ملی تھی، وہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اسے فروخت کرو اور فروخت کر کے قیمت لاؤ اور مہر اس میں سے جتنا ادا کر سکو ادا کرو۔ چنانچہ حضرت علی نے اپنی وہ زرہ فروخت کی اور لا کر مہر کی جتنی رقم ہو سکی اس سے مل سکی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اب ذرا ہم غور فرمائیں کہ حضرت علی کچھ مال و متاع نہیں ان کے پاس، اور زرہ ایسی چیز ہے کہ مدینہ منورہ میں روزانہ جنگوں کا سامنا ہے، روزانہ بڑی بڑی جنگیں تو پیش آ رہی، چھوٹے چھوٹے سرایا بھی مسلسل جاتے رہتے ہیں، ایک مستقل مہم درپیش ہے، دشمنوں کا خطرہ ہے، جنگ تو روز روز کا معاملہ ہے، مگر اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس زرہ کو فروخت کر کے اس کی قیمت لا کر مہر ادا کرو۔ معلوم ہوا کہ مہر کی اہمیت۔ اب ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اس کے سامنے رکھ کر کے کیا حال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مہر کی رقم انہوں نے لا کر دی تو اس میں سے آپ نے گھر کے کچھ سامان کا انتظام فرمایا۔ بعض لوگ اس واقعے سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جہیز کا لینا دینا تو سنت ہے۔ تو میرے دوستو، ایک تو یہ ہے کہ کوئی باپ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو کچھ دے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، مگر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے علاوہ اپنی 3 صاحبزادیوں کا نکاح کیا، ان تینوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہاں کیوں دیا آپ نے؟ یہاں دینے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جب 10 سال تھی تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے اپنے اس چچیرے بھائی کو مانگ لیا تھا کہ اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ چنانچہ حضرت علی نے پرورش پائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور حضرت علی کا کوئی بڑا کوئی سرپرست نہیں تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں کے طرف کا معاملہ آپ کا ہی تھا، اور جو ضرورت کی چیز تھی اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرمایا۔ ورنہ اگر لڑکی والوں کے ذمے ہوتا تو آپ اپنی دیگر صاحبزادیوں کے لیے بھی ایسا انتظام فرماتے، مگر آپ نے ان کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا حضرت علی کی طرف سے اس کا کوئی مطالبے کا کیا سوال خیال بھی نہیں رہا ہو، انہوں نے تو مہر جو اپنے ذمے تھا لا کر ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ، بستر، چکی وغیرہ ان چیزوں کا انتظام فرمایا۔ اب اس کے اندر نہ کوئی نقدی تھی کہ بھائی یہ جوڑے گھوڑے کی نقد رقم لے لو، نہ گھوڑے کی سواری تھی، گھوڑا تو اسی سے ملا ہے ہم لوگوں کو گھوڑے کا لفظ۔ اب آ گئے ہیں یہ بھی تو کئی ہارس پاور کے ہوتے ہیں، تو گھوڑے ہی ہیں یہ بھی، تو صاحب یہ گھوڑا دے دیجیے، ہیرو ہونڈا دے دیجیے، چتک دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گھوڑا نہیں دیا حضرت علی کو سواری کے لیے، آپ نے اپنے پاس سے کچھ رقم نہیں دی کہ یہ لے کر اس سے ولیمہ کرو یا ولیمے میں ملاؤ اس کو، کچھ نہیں۔ یہ تو ایک ضروری، ایک غیر معمولی صورتحال کی وجہ سے ایک ضروری سامان کا انتظام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے کہ حضرت علی کے سرپرست بھی آپ۔ اب اس سے یہ کہنا کہ صاحب آپ جہیز تو ہونا ہی چاہیے کچھ نہ کچھ، لہذا آپ کیا دیں گے، غلط بات، گناہ کی بات، ایسا مطالبہ جائز نہیں، یہ مال جو ایسے مطالبوں سے لیا جائے درست نہیں۔ اسی وجہ سے ہر باپ دینا چاہتا ہے اپنی بیٹی کو، مگر ہم نے ماحول ذرا غلط بنایا۔ یہ ماحول ہمارا ہندوانہ ماحول، ہندوؤں کے نزدیک ان کے مذہبی قوانین کے اعتبار سے باپ کے مال میں لڑکی کا حصہ نہیں ہوتا۔ لڑکی کی جب شادی کرتا ہے باپ تو اس وقت اپنی بیٹی کو جس قدر دے سکتا ہے دیتا ہے، کیونکہ ان کے مذہبی قانون کے اعتبار سے، آج جو قانون ہے ہمارے ملک کا وہ نہیں ہے،
اسی لیے مذہبی قانون کہہ رہا ہوں. ان کے مذہبی قانون کے اعتبار سے بچی میراث میں حقدار نہیں ہے. اس وجہ سے اس کو غالباً دان پن سے تعبیر کرتے ہیں. وہ ایک نیکی کا ایک صدقہ ہے کہ جو بچی کو جس قدر دے سکو دے دو. پھر اس کے بعد باپ کے انتقال کے بعد بچی کا حصہ میراث میں نہیں ہوتا. افسوس ہم نے بھی ایسا ہی ماحول بنایا اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب بابا ہمارے جہیز میں بہت دے دیے تھے لہذا اب بہنوں کو کچھ نہیں. اتنا ہی دیا ہو انہوں نے مگر لڑکی میراث کے مال میں حقدار. اب اگر باپ کوئی اپنی خوشی سے دے اپنی بیٹی کو تو دے, مگر مرد کی لڑکے والوں کی آج یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکی والوں کو اطمینان دلا دیں پوری طرح سے کہ ہم نہ اپنی زبان سے نہ اپنے حال سے آپ سے کسی ایک پائی کے بھی طلبگار نہیں. اور استطاعت والا باپ ہے اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے تو اس سے اس معاملے میں پختہ رہیں کہ ہماری ضرورت کی کوئی چیز ہم کو مت دی. آپ کی گھڑی ہم کو نہیں چاہیے, آپ کا سوٹ آپ کی شیروانی ہم کو نہیں چاہیے, آپ کی گاڑی ہم کو نہیں چاہیے. آپ اپنی بیٹی کے لیے زیور دینا چاہیں کوئی چیز دینا چاہیں دے لیجیے. میرے دوستو اگر ہم اتنا بھی کریں گے تو ادھر لڑکی کے باپ کو اطمینان ہوگا واقعی کہ یہ طالب نہیں. مگر اب کیا کہا جاتا ہے, اب مشہور جملہ ہے آپ اپنی خوشی سے جو دینا ہو دے دیجیے. تو اس جملے کا مطلب بھی سن لیجیے. صحیح بیان کر رہا ہوں. الفاظ سفر کرتے ہیں, جملوں کے مطلب بدلتے رہتے ہیں عرف اور ماحول کے اعتبار سے. آج کے عرف میں اس جملے کا مطلب کہ آپ اپنی خوشی سے جو دینا ہو دے دیجیے یہ ہے کہ آپ اپنے کو پوری طرح نچوڑ کے جتنا دے سکتے ہو ضرور دے دیجیے. جتنا ہے آپ کے پاس آپ بھرپور طریقے سے دیجیے. بلکہ تھوڑا بہت قرضہ کرنا پڑے 25-50 ہزار کا جو 4-6 سال میں پھٹ سکے تو وہ بھی کر لیجیے. یہ آپ کی بیٹی ہے, ہمارا کیا. جملے ہیں پیچھے جو کچھ چھپا ہے اللہ جانتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس طرح کہنا جائز, کہنے سے جائز ہو جائے گا. یاد رکھیے خوشی کا تعلق زبان سے نہیں قلب سے ہے. یہ مال حلال نہیں ہوتا. اور آپ اسے موٹی مثال سے سمجھیے. آپ کو دفتر میں پولیس والوں سے سابقہ پڑتا ہے اور کوئی کام آپ کا نہیں بنتا اور آپ کو صرف ان کے رویے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. بسا اوقات وہ زبان سے بھی ایک جملہ نہیں بولتے, آپ خود سمجھ جاتے ہیں, سمجھدار سمجھ جاتا ہے. آپ اپنی مٹھی میں کچھ رکھ کر اس کی مٹھی میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ لے لیجئے. تو وہ بعض اوقات یہ بھی کہتا ہے نہیں صاحب ضرورت نہیں, میرے کو نہیں معلوم, آپ صاحب سے بات کرو, نہیں یہ نہیں ہے مسئلہ, آپ رہے نا تو آپ رہیں. نہیں صاحب آپ کچھ سمجھو مت, میں خوشی سے دے رہا ہوں, آپ کے واسطے بچوں کے واسطے دے رہا ہوں, خوشی سے دے رہا ہوں, آپ کچھ سمجھو مت. کو الٹا معافی چاہتے ہوئے دیتا ہے. اب کوئی اللہ کا بندہ جسے دین و ایمان کا بنیادی علم بھی ہے وہ یہ بتا دے مجھے کہ کیا یہ مال رشوت اس کے لیے حلال ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ کیسے حلال. اس میں بھی معاملہ وہی. لڑکی کا باپ پہلے سے ہی ڈرا ہوا ہوتا ہے, جیسے ہم لوگ پہلے سے ہی ڈر کے کام ہوئے تو خود بخود تیاری کر کے ہی جاتے ہیں. بولنے کے بعد کرکری کر کے کئی کو دینا, وہ کرکری ہونے سے پہلے ہی دے دو نہیں تو کام نہیں بنتا اپنا. تو ہم لوگ یہ جو مجبوری میں رشوت دے رہے ہیں نا, مجبوری میں رشوت دینے والا گنہگار نہیں ہوتا لیکن لینے والا ہر حال میں گنہگار ہوتا ہے. ایسے ہی آج لڑکی کا باپ جو دیتا ہے وہ بعض اوقات خود بھی کہتا ہے کہ میں خوشی سے دے رہا ہوں, مگر اس کی خوشی کا وہی مطلب ہے جو ہماری اس خوشی کا مطلب ہے جو ہم دفتر میں کہتے ہیں. اور وہ لڑکی کا باپ جو پہلے سے تیاری کر رہا ہے وہ تیاری ویسی ہے جیسے ہمارا کوئی کام کہیں فون کے محکمے میں کرنٹ کے محکمے میں پھنس جائے تو جانے سے پہلے ہی تیاری کر کے جاتے ہیں کہ بھائی کچھ دینا. اس ماحول کو بدلنا ضروری ہے میرے دوست. یہ جملہ کافی نہیں.
آج آپ کو یہ اطمینان دلانا ہے ہم بالکلیہ طالب نہیں، اور اس اطمینان پر، آپ کے اس اطمینان دلانے پر ان کو اطمینان ہو جائے، اس کے لیے کم سے کم آپ اتنا کریں کہ شادی میں کھانے اور آئس کریم کسی چیز کا مطالبہ نہیں، گھڑی، گاڑی، کپڑے، نقد رقم، ان سے کلیتاً انکار، چاہے لڑکی کا باپ دینے کے لیے مصیبت۔ جب آپ کم از کم ان موٹی موٹی چیزوں پر عمل کریں گے تب بھی لڑکی کے باپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ واقعتاً طالب نہیں، ورنہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی زبان سے تو بولتے ہیں، پھر بعد میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ جملے صحیح نہیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو وہ اب بھی توبہ کرے، توبہ کا راستہ اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ الحمدللہ اس مجلس میں بھی موجود ہیں مصاحب جنہوں نے محض اللہ کی توفیق سے، آدمی کا کوئی کمال اپنا نہیں، جو کچھ توفیق ہے نیک عمل کی اللہ کی طرف سے، جنہوں نے ایسے ہی ایک جمعہ میں گزارشات عرض کی گئی تھی تو جمعہ کے دن عصر کی نماز میں آ کر انہوں نے اطلاع کی تھی کہ میں نے جوڑے کی لی ہوئی رقم پوری واپس کر دی۔ دیکھیے ایسے بھی لوگ، آدمی اگر اصلاح چاہے تو اپنی اصلاح کرے، غلطی ہو گئی تو تلافی کرے، یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی تو اب اس کو جائز بنانے کی فکر میں پڑے۔ تو جن سے غلطی ہو گئی وہ تلافی کریں، اور جن کو آئندہ یہ موقع آنے والے ہیں وہ اس میں پوری طرح سے احتیاط کریں۔ مہر کی ادائیگی نقد کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نقد ادا نہ ہو سکے تو مہر کو اپنے ذمے اسی طرح سے لازم سمجھے جس طرح کسی کے قرضے کو لازم سمجھا جاتا ہے، اور انتقال کے وقت مہر معاف کرانے کا جو رواج ہے اسے ختم کریں، اس معافی کا شرعاً اعتبار نہیں، وہ محض دباؤ کی معافی ہے۔ اس وقت اگر عورت معاف نہیں کرے گی تو لوگ تانا دیں گے کہ مرتے وقت شوہر کا مہر بھی نہیں معاف کری۔ اس وقت معاف کرو بولنا بھی غلط ہے، معاف کروانا بھی غلط ہے۔ اور اگر مرنے والا میراث میں مال چھوڑ کر مرا ہے تو پہلے اس کا مہر نکالا جائے گا جیسے کوئی قرض نکالا جائے گا، اس کے بعد میراث کی تقسیم۔ اور جہاں تک ہو سکے نقد ادائیگی کا اہتمام کریں۔ شادی میں دیکھیے تو دوسرے خرچے کپڑوں پر ہو گئے، زیورات پر ہو گئے، کھانے پر ہو گئے، لاکھوں روپے کی شادی ہو رہی ہے اور 10-20 ہزار کا مہر ادھار۔ اگرچہ شرعاً اجازت ہے، لیکن جب اللہ نے آپ کو دیا ہے اور دوسرے اخراجات کر رہے ہیں تو مہر کیوں نہیں ادا کرتے؟ مہر کو نقد ادا کرنے کا اہتمام۔ اور جو شخص یہ سمجھے کہ بس باندھ لو مہر، دینا کس کو ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے سنیے۔ آپ نے فرمایا ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المہر او کثر، جو کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرے مہر پر تھوڑا ہو یا زیادہ مہر، ولیس فی نفسہ ان یؤدی الیہا حقہا، اور اس کے دل میں حق مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، باندھ لو دینا کس کو ہے، خدعہا تو اس نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا، فمات ولم یؤدی الیہا حقہا پھر مر گیا اسی حال میں کہ اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا، لقی اللہ یوم القیامت وہو زان، قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ زناکار ہوگا۔ یہ وعید ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا۔ آج ہم نے اس مہر کو جو شرعاً لازم تھا اس کو ادھار بنا کر یہ بھی سمجھ لیا کہ بس نام کا ہے، دینا نہیں ہے، اور وہ مال جہیز جو شرعاً ہمارا حق نہیں ہے ہم نے اسے وصول کرنا شروع کر دیا۔ میرے دوستو، نکاح کو ان شرعی احکام کے مطابق بنائیے، انشاءاللہ آئندہ بھی اس سلسلے کی گزارشات عرض کی جائیں گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔